27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब 30वीं रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर में चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे ये कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता, तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूं, पैगाम लाया हूं। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया हूं। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3000 दिनार का मकरूज हूं। टुडे इज द लास्ट डे इन द कोर्ट। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सजा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूं, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अब अभी बैठे आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दिनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूं। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसने 3000 दिनार जज साहब को दे दी कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने ये पैसे दिए। सुनो उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। वो जज दौरान अदालत अपने कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जज साहब वापस आए और 3000 दिनार उसके हाथ में देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब जिसने केस किया था, सुभान अल्लाह, क्या माहौल था, क्या अंदाज था, क्या दिल थे, वो भी तो देख रहा है। कहता है मैं भी तो आका का उम्मती हूं, रुके रुके जरा, कागज कलम दीजिए, बंदे को मैं कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, कर्जा हो गया माफ। अब जो 3000 जज साहब ने दिए थे, तो बंदा कहता है जज साहब वो वापस ले लो, मेरा तो कर्जा ही अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं जो पैसे आका के नाम पर निकाल दिए मैंने वापस नहीं लेने, ये सारे तुम ही ले जाओ। अब ये 12000 दिनार लेकर ये आशिक रसूल झूमता हुआ अपने घर पर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले
ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تلبیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی، تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے نکال دیا۔ یہ فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں، وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دی، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگریس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اب تم
تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو سلوح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب کمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے۔ وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا کمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے